السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فہیم کوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکتا کا سفر۔ آج ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں سندھ کی قدیم رومانوی داستان سسوی پنو کی درگاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، جہاں آپ کو وہاں کے خلیفہ اور اس درگاہ کی تاریخ اور اس درگاہ کے پس منظر میں جو بھی واقعات پیش آئے اس کے متعلق تفصیلی ایک ڈاکومنٹری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹری پسند آئے گی، اور یہ ہمارے پروگرام کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ اولیاء کرام صوفیاء کرام کی دھرتی رہی ہے، اور ہم نے اس پروگرام کا نام بھی اسی مناسبت سے رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا، اور ہم اپنے اس پروگرام سے اس سلسلے کی باقاعدہ شروعات کر رہے ہیں، اور آپ کو سسوی پنو کی درگاہ کی طرف لیے چلتے ہیں۔ وادی سندھ اپنی قدیم تر تازی تاریخ و تہذیب میں جہاں اور کئی بے شمار راز اور افسانے اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں، وہیں اس دھرتی قدیم رومانوی لوک داستانیں بھی اپنی مثال آپ ہیں، جن میں سر فہرست عمر ماروی، نوری جام تماچی، سونی مہار، مومل رانو اور سسوی پنو جیسی لاجواب داستانیں شامل ہیں۔ یہ داستانیں محض افسانے نہیں بلکہ اپنے اپنے زمانے کے جیتے جاگتے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جو ہر آنے والی نسل کے ساتھ منتقل ہوتی رہی ہیں۔ ان داستانوں میں سب سے منفرد اور سحر انگیز داستان سسوی پنو کی ہے، جو کہ قریباً 1100 برس پہلے کی بتائی جاتی ہے۔ حال ہی میں ایکتا ٹی وی کی ٹیم نے اپنے ناظرین تک حقیقی معلومات پہنچانے کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہو کر اس درگاہ کا دورہ کیا اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک خصوصی ڈاکومنٹری تیار کی۔ سسوی پنو کا مزار کراچی شہر سے تقریباً 80 کلومیٹر کی مسافت پر بلوچستان کے ضلع لسبیلا کی تحصیل ساکران اور حب شہر سے قریباً 52 کلومیٹر دور پپنی ناکہ کے گاؤں سنگھر میں واقع ہے۔ جی دوستو، ہم سسوی پنو کی درگاہ کے راستے کی طرف رواں دواں ہیں، اور راستے سے گزرتے ہوئے ہماری نظر یہ ایک پرانے اور تاریخی ڈیم کی باقیات پہ پڑی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی زمانے میں یہاں کے مقامی لوگوں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ کسی زمانے میں ایک ڈیم ہوا کرتا تھا، اور اس ڈیم کی اب یہ باقیات آپ کے سامنے ہے۔ یہ اس ڈیم کی دیوار رہ گئی ہے، اور یہ برساتوں کا پانی جو اکٹھا ہوتا ہے وہ بھی یہیں پر جو ہے وہ لوگ اسے بھی استعمال میں لاتے ہیں، اور اب تک یہ ڈیم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے یہاں کے لوگوں کا کسی طرح سے پانی کا کسی نہ کسی طرح سے بندوبست کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح آگے میں آپ کو سفر میں لیے چلتا ہوں۔ جی ناظرین، ہمارا سفر سسوی پنو کی درگاہ کی طرف رواں دواں ہے، اور اب ہم سندھ کی حد سے نکل کر کے بلوچستان کی دیہات میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب پکے کا راستہ جو ہے یہاں سے اب ختم ہو جائے گا۔ آپ میرے پیچھے میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں سسوی پنو کی درگاہ کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ یہاں سے اب ہم جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ کچے کا راستہ شروع ہو جاتا ہے، جو کم و بیش تقریباً 30 کلومیٹر بنتا ہے، اور یہ پورا 30 کلومیٹر ہی کچے پر محیط ہے، اور انشاءاللہ اب ہم آگے آپ کو کچے کی طرف اور سسوی پنو کی درگاہ کی طرف لیے چلتے ہیں۔ شکریہ۔
ناظرین، جیسا کہ ہم سسوی پونو کی درگاہ کی طرف رواں دواں ہیں، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ پکے کے راستے اب ہم جو ہے وہ کچے میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمارے پیچھے آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے پہاڑ اور یہ کچے کا راستہ، یہی جو ہے وہ سسوی کے راستے کی پہچان ہے۔ اور جس طرح سسوی نے پنہوں کو پانے کے لیے پہاڑوں اور جو ہے وہ کچے راستوں کا انتخاب کیا اور مصیبتیں جھیلی، اسی طرح یہاں آنے والوں کے لیے بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ تکلیفیں سہنا پڑیں گی۔ ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ بھی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں جانے کی، اور سوزوکی میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ راستے اسی طرح کے ہیں، اور اگر آپ کو یہاں سسی پونو تک آنا ہے تو جس طرح سسوی نے تھوڑی تکلیفیں برداشت کی تھی، اسی طرح آپ کو بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ناظرین، ہمارا یہ سفر اب اپنے اختتام کو ہے۔ میرے سامنے آپ سسوی پونو کا درگاہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ طویل سفر ہم نے کراچی سے اپنے آفس سے، ایکتا میڈیا گروپ کے آفس سے شروع کیا تھا، اور تقریباً 80 کلومیٹر کا راستہ طے کرتے ہوئے، جس میں 30 کلومیٹر کا یہ کچے کا راستہ بھی شامل ہے، یعنی انکلوڈنگ 30 کلومیٹرز، ٹوٹل جو ہے وہ 80 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ 30 کلومیٹر طے کرنے کے بعد اب ہم اپنی ہماری منزل جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سامنے آپ سسی پونو کی درگاہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پورا راستہ آپ نے جس طرح دیکھا کہ طویل دشواریوں سے بھرا تھا، اور اس راستے کو طے کرنے کا مقصد اور یہاں تک پہنچنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے کہ اس قدیم اور رومانوی داستان، سندھ کی جو قدیم رومانوی داستان ہے، اس کو ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں، اور یہاں مزید انشاءاللہ جیسے ہم درگاہ پہ پہنچتے ہیں تو یہاں کی ہم مزید آپ کے ساتھ جو ہے وہ تفصیلات شیئر کریں گے۔ درگاہ کے خلیفہ فقیر عبدالرحمن عرف لاہوتی نے ایکتا ٹی وی سے اپنی خصوصی گفتگو میں بتایا کہ بظاہر تو آپ کو یہاں یہ قبر نظر آ رہی ہے، مگر یہ قبر یا مزار نہیں بلکہ سسوی پونو کا دربار ہے، جہاں سے بڑے بڑے اولیاء اللہ، درویش اور صوفی صفت لوگ فیض حاصل کرنے آتے ہیں۔ اپنی ساری گفتگو کے دوران انہوں نے سسوی کا نام نہیں لیا، بلکہ انہیں اماں یا جیجا کے لقب سے پکارتے رہے۔ ہم نے جو سفر شروع کیا تھا، اب ہم اس کی منزل تک پہنچ چکے ہیں، اور حاضری کے بعد اب ہم موجود ہیں اس درگاہ کے خلیفہ سائیں فقیر سائیں عبدالرحمن۔ ان سے جانتے ہیں کہ سسی پونو کی جو حقیقی داستان ہے
یا جو حقیقی تاریخ ہے یا ہم نے جو ہے قصے کہانیاں سنی ہوئی ہیں ان سے مختلف ہے آیا یا پھر جو ہے وہ ان میں کوئی فرق ہے؟ تو آئیے ہم آپ کی بات چیت کرواتے ہیں کہ خلیفہ سائیں عبدالرحمن سے، اور وہ مزید آپ کو جو ہے وہ اس بارے میں اس عظیم داستان کے بارے میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے کہ کیچاں آیو قافلو اچی اتر اوتیاؤں کھتوری جے خشبو ساں ونٹن واسیاؤں پسندے پنو کے مکھے وسری ویوں وجاؤں خیما کھوڑیاؤں توريو بخت بمبور جو کیچاں آیو قافلو ساتھ دھنی سروان وار وڈھے واگوں کریاں پواں ہند پلان لائق نائیں عبداللطیف چیشل سجن نیندم سان جیڑو پنل پان تیڑی سٹرا ساتھ جی کہ اپنے زلفوں کو کاٹ کر اونٹوں کی ناکیلی رسی بناؤں، جسم کو کاٹ کر اس پلان میں ڈالوں جس پہ پنل سوار ہو، پھر بھی شاہ صاحب فرماتا ہے کہ سسوی کیرے میں لائق نہ ہوں، شالا مجھے اپنے ساتھ لے جائیں۔ کیچاں آیو قافلو جامن سندو جام پسندے پنو کے مجھے اکھن کیو آرام ناتر چایا نام جے مونین پانسی کیچاں آیو قافلو بھلیرو بھایاں پڑی تن پیرن جیسا لنگن کھلایاں اونٹ کے پیر کی نقش کی مٹی وہ بھی ایک میرے لیے سعادت ہے، میں اپنے جسم کو وہ لگاؤں پنیتن پیرن جیسا لنگن کھلایاں چمبیلی چایا جے مونین پانسی۔ لیکن 30 شاعریاں ہیں شاہ صاحب کی خالے آنے کی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے گڈیو دھوبین دھوئے پنو پارے چو ہتھ میں اتے آری جام جو قاصد آیو سے کوئے اے کامل کمن سندو جو پرس پچھاڑی پوتی ہیں۔ ہم جو بھی بات کریں گے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں کریں گے، کیوں کوئی پروفیسر عالم کاتب لیکھک ادیب آپ کی بات کو نقطہ چینی کرنے کی انشاءاللہ کسی کی طاقت نہیں ہوگی۔ پروانو پنو ڈے لکھو آریہ ہوت ہی پر نہ پہنجی جو پرس پچھاڑی پوت یا ہاڑے جا بلوچ کو نہیں لگوئی نیڑن سی کہ اے ہاڑے کے بلوچ آپ کا دل تو کسی آنکھوں کے ساتھ تو نہیں لگ گیا۔ تو پنول بادشاہ کو خط ملا، خط پڑھ کر جوابی خط لکھتا ہے، شاہ سائیں فرماتا ہے کہ لگو نہیں نیڑن سی ہانے کریاں کیاں سسوی مور نہ چھڑیاں ساہ ونجن سی اساں ارادو ایاں آئی آرے چاسو۔ واقعی بابا میرا دل کسی آنکھوں کے ساتھ لگ گیا، ابھی میں کیا کروں، لیکن سسوئی کسی بھی صورت میں سسوئی نہ چھوڑوں چاہے میری جان چلی جائے۔ شاہ صاحب فرماتا ہے کہ پاڑے چی پئی پہ پروڑے آ تھا بولیوں بولین پان میں کویارا کے ہوندم ہتھے کے پنو نیدا پان سی۔ سہیلی جو وہاں گئی تو اس کو وہ بات سمجھ میں ایک ان کی بلوچی بات تھی، دوسرا ان لوگوں نے ایک کوٹوٹ زبان بنائی تھی۔ پہ پارسیوں پان میں تھا ڈیر ڈیہاڑیوں ڈین ہوت پنو تھا نین بارو چانی بولی کرے وارو ور وٹھی گا آرے چا اسلام پہ کیوں پان میں مونا مغفی مام سمبوڑا ساتھ کھڑی ویسا ہے وریام کاکیوں رات قیام جیڈیوں جت کرے ویا۔ شاہ سائیں فرماتا پاڑے چے پئی پہ پروڑیو سسوئی اگیاں سر پٹ ہیاں پان ساجن نیدا سان سیج وچھائے متا سمیں دھریاں دھاریاں مٹ مئی جا نتھیا مدیوں ڈیرن ملن میں آؤں کھلیو کھینکاریاں صبح تھی ساریاں تو اٹھنو تاکن میں۔ تو کہنے لگی کہ پانی ایندم ہوت پر آؤں کچھ اگ بری تھیا متا چوے خان بلوچ نہ کمینے کھا کی نہ تھو۔ کہنے لگی کہ اٹھ اٹھیاڑی ڈسیاں ستیس جی جا کرے با گڑیو بھائرن سان تاؤں ہٹی تھیس پرے ہن ہیڈے ہانج جی کا ظاہر نہ زرے دھاریوں روپ دھرے ادیویا نہوڑے ننڈ میں۔ کہنے لگی کہ ماں وہانو وار کھن پنجی پتھرانی جیکی ڈنوی ڈیجھ میں وہ سبوئی سار ونیا تھی ونکار ڈٹھم پیر پنل جو کہ اماں یہ زلف میرے کو تکیے کا کام دیں گے، میں اپنے زلفوں کو سر کے نیچے کر کے سو جاؤں گا، آپ نے جو جیز دیا اپنے حساب کر کے اٹھاؤ۔ بیٹی پھر جوتی تو پہن کر جاؤ نا۔ نہیں وہ میرا مجازی خدا ہے، جس اونٹ پر پنل سوار ہوگا اس اونٹ کے پیر زمین پر ہیں، اس اونٹ کے پیر کے نقش کے اوپر میرا پیر نہ آ جائے غلطی میں، اور میرے پیر میں جوتی ہوگی تو میں بے ادبوں میں شمار نہ ہو جاؤں۔ تو سب صحیح ہے، کہنے لگے مائی تو کنڈا لگندا، تو کہنے لگی کہ کنڈا منہ پیرن میں توڑے لکھ لگن آنگور آنگوٹھے نمڑے چھپوں پیر چھنن چیچ چیہا کرے ریلا رت کن ویندے ڈائیں پرن جتی جات نہ پایاں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ہر سال یہاں شعبان کی 11, 12 اور 13 تاریخ کو میلہ لگایا جاتا ہے، جس میں سندھ بلوچستان سے ہزاروں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔ اس میلے میں سندھ اور بلوچستان کے مشہور فنکار صوفی درویشوں کے کلام سناتے ہیں۔ میلے کے تینوں دن سندھ بلوچستان کے مشہور سکھڑوں کو بلایا جاتا ہے، جو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ سمیت مختلف صوفیاء کرام کی شاعری پڑھتے اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ گھوڑوں کی ریس کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ میلے میں آنے والے زائرین کے لیے رہائی سمیت کھانے پینے کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اس میلے کے انعقاد سے سندھ اور بلوچستان کے عوام میں جو تاریخی وابستگی ہے اسے اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ میلے میں آئے عقیدت مندوں کے مابین امن، پیار اور باہمی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ کیمرمین آصف فتافی کے ساتھ فہیم احمد، راشد حسین، ایکتا ٹی وی، کراچی۔ To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.